بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کون سے نمبر کی بات کر رہے ہو؟ لارسن نے چونک کر کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اوہ ویری سوری، یہ نمبر سیٹلائٹ کا ہے، وہاں مشینی خرابی کی وجہ سے یہ نمبر بند ہو گیا ہے۔ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تمہیں اطلاع دے دیتا۔ بہرحال کوئی اطلاع؟ لارسن نے کہا۔ ہاں، مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس پاکیشیا سے کانڈا کے علاقے پرنس جارج جائیں گے، وہاں سے ایکریمیا کے ساحلی علاقے ہوسٹن، اور پھر ہوسٹن سے گریٹ فالز کے راستے فورٹ ورتھ جائیں گے، اور واپسی میں ڈیلاس کے شمالی سمت علاقے پورٹ لینڈ، اور وہاں سے کانڈا جائیں گے۔ فریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ اطلاع حتمی ہے؟ لارسن نے کہا۔ ہاں، 100% حتمی ہے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن کیا عمران اور اس کے ساتھی پاکیشیا سے روانہ ہو چکے ہیں؟ لارسن نے کہا۔ نہیں، ابھی تو صرف ان کے پلان کا علم ہوا ہے۔ جب روانہ ہوں گے تو میں اطلاع دے دوں گا، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، لارسن نے کہا، اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا، اور دوبارہ ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارسن بول رہا ہوں، چیف سے بات کرواؤ، لارسن نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کرنل گروز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ لارسن بول رہا ہوں چیف، سیکشن آفس سے، لارسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کوئی خاص بات ہے؟ چیف نے کہا۔ بس چیف، جارج ایک اہم اطلاع لے کر آیا ہے، لارسن نے کہا، اور پھر اس نے جارج کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ کیا یہ اطلاع کنفرم کر لی گئی ہے؟ کرنل گروز نے کہا۔ میں نے پاکیشیا میں فون کر کے فریڈ سے یہ بات کنفرم کر لی ہے، لارسن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اطلاع پہلے فریڈ نے جوڈی کو دی اور پھر ہمیں دی، کرنل گروز نے کہا۔ میں نے جو فون نمبر اسے دیا تھا وہ بند ہو چکا ہے، فریڈ کا کہنا تھا کہ وہ فون کرتا رہا ہے لیکن نمبر اٹینڈ نہیں ہو سکا، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم آپس میں تو نہیں لڑ سکتے، کرنل گروز نے کہا۔ جوڈی نے جواب میں جو حکمت عملی بتائی ہے وہ بھی جارج کے ذریعے معلوم ہوئی ہے کہ اپنے 2 آدمی وہ پرنس جارج بھیجے گا اور سیکشن کے باقی افراد کو ہوسٹن میں رکھے گا، اور خود وہ ولنگٹن میں رہے گا، اور اطلاع ملنے پر خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ ہوسٹن پہنچ جائے گا، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایک ہی حل ہے کہ تم سیکشن کو ساتھ لے کر کانڈا جاؤ اور پرنس جارج میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا انتظار کرو، پھر جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچیں ان پر حملہ کر دو۔ جوڈی کے 2 آدمی تو صرف نگرانی کر سکتے ہیں، حملہ تو نہیں کر سکتے، کرنل گروز نے کہا۔ 6-7 افراد کی ٹیم کا خاتمہ کانڈا میں کرنا ناممکن ہے، وہاں پولیس، انٹیلیجنس اور حکومت تینوں قیامت برپا کر دیں گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جس فیری میں عمران اور اس کے ساتھی ہوسٹن جا رہے ہوں اسے میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے۔ کھلے سمندر میں ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اور آسانی سے وہ لوگ ہلاک بھی ہو جائیں گے، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میزائلوں سے تو ان کی لاشیں بھی جل جائیں گی، ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہم کیسے اعلیٰ حکام پر ثابت کریں گے کہ ہم نے علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ کرنل گروز نے کہا۔ تو پھر پہلے فیری پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے، اور پھر فیری میں داخل ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنی بوٹ میں منتقل کر کے ہوسٹن کے کروڈ ساحل پر لے آیا جائے، اور پھر انہیں اپنے اڈے پر پہنچا کر وہاں انہیں ہلاک کریں گے، لارسن نے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا کہ انہیں راستے میں ہوش نہ آ جائے، ورنہ وہ سچویشن تبدیل کر دینے کے ماہر ہیں، کرنل گروز نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ساتھ ہی انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دوں گا، لارسن نے کہا۔ گڈ، اور سنو، ہوسٹن پہنچ کر تم نے مجھے کال کرنا ہے، میں خصوصی ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچ کر
اپنے سامنے انہیں ہلاک کراؤں گا۔ طویل بے ہوشی کے انجیکشنوں کی وجہ سے انہیں 10-12 گھنٹوں سے پہلے تو ہوش آ ہی نہیں سکتا۔ کرنل گروز نے کہا، یس چیف، یہ تو کم سے کم وقت ہے، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم عمران اور اس کے ساتھیوں کو شناخت کیسے کرو گے؟ وہ تو میک اپ میں ہوں گے، اور میں نے سنا ہے کہ عمران نے ایسے میک اپ ایجاد کر لیے ہیں جو میک اپ واشر سے بھی واش نہیں ہوتے اور میک اپ چیک کرنے والے خصوصی کیمروں سے بھی چیک نہیں ہو سکتے۔ کرنل گروز نے کہا، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے میک اپ کے فن میں اعلیٰ ترین ڈگری لی ہوئی ہے، مجھے ان سب معلومات کا بخوبی علم ہے۔ کیمروں سے میک اپ چھپانے کے لیے سیسا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر کیمروں کے لینس پر سالبو کوٹنگ کر دی جائے تو سیسا رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے ہم وہاں ایئرپورٹ پر سالبو کوٹنگ کیمرے استعمال کریں گے، اس طرح ہم بڑی آسانی سے انہیں پہچان لیں گے، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں تمہاری کال کا شدت سے انتظار کروں گا، کرنل گروز نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا تو لارسن نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ باس، ایک درخواست ہے، جارج نے کہا۔ کیا؟ بولو، لارسن نے کہا۔ باس، عمران اور اس کے ساتھیوں کو مہلت دینا اپنے ساتھ صریحاً ظلم ہے، اب تک شاید ہزاروں بار انہیں گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ وقت سے پہلے نہ صرف ہوش میں آ جاتے ہیں بلکہ سچویشن پلٹ کر بے ہوش کرنے والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کے بجائے گولی مار کر ہلاک کر دیں۔ اول تو وہ وہیں پرنس جارج میں ہی ایسا ہونا چاہیے، اور اگر غیر ملک ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر سمندر میں انہیں بے ہوش کر کے فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے، پھر ان کی لاشیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ جارج نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے عمران کے ساتھ رہے ہو، ضروری نہیں کہ جو پہلے ہوتا رہا ہے وہ اب بھی ہوگا۔ اب کرنل گروز کو انکار کر دوں؟ بولو، کیا کروں؟ لارسن نے کہا۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گا، آگے آپ باس ہیں، جو چاہیں کریں۔ ویسے میں نے عمران کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، جارج نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وقت آنے پر دیکھ لیا جائے گا، جیسی صورتحال ہوگی ویسے ہی کر لیں گے، لارسن نے کہا۔ تھینک یو باس، اب اجازت، جارج نے اٹھتے ہوئے کہا، اور لارسن کے سر ہلانے پر اس نے سلام کیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جہاز کی آرام دہ نشستوں پر دھنسا ہوا تھا۔ عمران کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ باقی ساتھی عقبی سیٹوں پر براجمان تھے۔ جولیا اور صالحہ دونوں سائیڈ پر اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں، جولیا سمیت سب ایکریمین میک اپ میں تھے۔ عمران اپنی عادت کے مطابق نشست سے سر ٹکائے ہلکے ہلکے خراٹے لینے میں مصروف تھا، لیکن خراٹوں کی آواز اس قدر ہلکی تھی کہ صرف ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن صفدر جانتا تھا کہ عمران سو نہیں رہا، صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تاکہ وہ اطمینان سے آئندہ کی پلاننگ کر سکے اور آئندہ پیش آنے والے حالات پر ہر زاویے سے غور کر سکے۔ صفدر ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا جو سامنے والی سیٹ کی عقبی پاکٹ سے اسے ملا تھا۔ وہ گزشتہ 18 گھنٹوں سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں 2 جگہوں پر جہاز نے لینڈ کیا تھا اور وہاں اعلیٰ ہوٹلوں میں انہیں لے جایا گیا جہاں انہیں کھانا پیش کیا گیا تھا۔ جہاز پاکیشیا سے کانڈا جا رہا تھا اور یہ براہ راست فلائٹ تھی۔ اب 2 گھنٹوں کا سفر باقی رہ گیا تھا اور اس طویل سفر میں کم از کم صفدر کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن عمران کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے تاثرات بھی موجود نہ تھے۔ عمران صاحب، پاکیشیا ایئرپورٹ پر ہماری نگرانی کی جا رہی تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن آپ میری بات ٹال گئے تھے، اس کی وجہ؟ صفدر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ سامنے والی سیٹ کی عقبی طرف بنی ہوئی جیب میں ڈالتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے فون پر انہیں اطلاع دے دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں، سی آف کرو۔ عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عمران جھوٹ بولنے سے حد الوسع گریز کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کا کیا مطلب؟ میں نے ریسیور اٹھایا، فریڈ کے نمبر پریس کیے اور اطلاع دے دی کہ ہم ایئرپورٹ پر اتنے وقت پر پہنچ رہے ہیں، اور اس نے اپنے آدمی بھیج دیے جنہیں تم نے چیک کیا ہے۔ وہ فریڈ کے آدمی تھے۔ عمران نے اس بار آنکھیں کھول کر
سیدھا ہوتے ہوئے کہا، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کانڈا جانے کے بارے میں ایکریمین ایجنسیوں کو علم ہو جائے، کیوں؟ صفدر نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب تک صرف ہم نے معلومات حاصل کی ہیں، دوسرے لفظوں میں زبانی جمع خرچ کیا ہے، اب ذرا بھاگ دوڑ بھی ہو جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو ایکریمین ایجنسیاں کانڈا میں بھی ہمارے خلاف آپریشن کریں گی؟ صفدر نے کہا، ایکریمیا جب دنیا کے ہر ملک اور ہر معاملے میں مداخلت کرتا رہتا ہے تو اس کی ایجنسیاں کب پیچھے رہنے والی ہوں گی؟ اس لیے خوب دھما چوکڑی رہے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر آپ کانڈا کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست ایکریمیا کیوں نہیں جا رہے؟ صفدر نے کہا، اس لیے کہ بین الاقوامی ایئرپورٹس ویلنگٹن یا ناراک میں ہیں، وہاں سے ڈیلاس ریاست کافی فاصلے پر ہے، جبکہ ہم کانڈا کے پرنس جارج سے ہوسٹن اور ہوسٹن سے براہ راست ڈیلاس میں داخل ہو جائیں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب اصل بات بتا دیں، آپ ہم سے اس طرح معاملات خفیہ رکھتے ہیں جیسے ہم آپ کے مخالف ایجنٹ ہوں۔ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مخالف تو ہو؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، یہ فتویٰ آپ نے کیسے جاری کر دیا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے آج تک خطبہ نکاح یاد ہی نہیں کیا، اس سے زیادہ مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے تنویر نے منع کر رکھا ہے، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ الٹا شکر ادا کر رہے ہیں؟ صفدر کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات تھے۔ اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ جولیا نے تو منع نہیں کیا، عمران نے جواب دیا تو صفدر عمران کے اس جواب پر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ عمران صاحب، آپ نے اصل بات تو گول کر دی، آپ نے کیوں ایجنسیوں تک یہ اطلاع پہنچائی ہے؟ صفدر نے کہا، اس لیے کہ ایجنسیوں تک ہماری تمام پلاننگ پہلے ہی پہنچ چکی ہے، یہاں سے کانڈا کے علاقے پرنس جارج جانے، وہاں سے ہوسٹن جانے، اور پھر ہوسٹن سے بذریعہ گریٹ فالز ڈیلاس جانے، اور پھر واپسی کا جو روٹ ہم نے طے کیا تھا وہ سب پہلے ہی ایجنسیوں تک پہنچ چکا ہے، اس لیے اب چھپانے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری پلاننگ کیسے آؤٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تو مس جولیا کے فلیٹ میں بیٹھ کر طے ہوئی تھی، آپ کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی نے لیک کیا ہے اسے؟ صفدر کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اب روزانہ نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ مجھے فریڈ نے فون کر کے بتایا کہ ہم نے فلیٹ کے اندر بیٹھ کر یہ پلاننگ بنائی ہے تو میں واقعی حیران رہ گیا۔ اس نے وہ ساری گفتگو بھی بتا دی جو ہمارے درمیان ہوئی تھی، پھر اس نے معقول معاوضے کے وعدے پر بتایا کہ اس کی ٹیم میرا تعاقب کرتی ہوئی جولیا کے فلیٹ تک پہنچی، لیکن اندر موجود جیمرز کی وجہ سے وہ اندر ہونے والی گفتگو نہ سن سکتے تھے اور نہ ہی فون ٹیپ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انتہائی جدید ترین ایجاد استعمال کی اور ایک چھوٹا سا بے رنگ بٹن جولیا کے فلیٹ کے دروازے کے باہر لگا دیا جو عام نظروں سے چیک بھی نہیں ہو سکتا، اور اس بٹن کی وجہ سے انہوں نے دور رہ کر بھی فلیٹ میں ہونے والی تمام گفتگو ٹیپ کر لی، اور فریڈ نے یہ پلاننگ دونوں ایکریمین ایجنسیوں تک پہنچا کر اپنا معاوضہ کھڑا کر لیا اور مجھے بتا کر اپنے آپ کو بھی سیو کر لیا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو انتہائی خطرناک ایجاد ہے، ہم تو اندر مخصوص جیمر لگا کر مطمئن تھے کہ اب اندر ہونے والی بات چیت باہر نہ سنی جا سکے گی اور نہ ہی ٹیپ ہو سکے گی، لیکن اب آپ کی بات سن کر تو یہ معلوم ہوا ہے کہ اب کوئی گفتگو بھی خفیہ نہیں رہ سکتی۔ صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں مجھے خود یہ رپورٹ سن کر بے حد تشویش ہوئی، میں نے خصوصی طور پر ٹائیگر کے ذریعے یہ مشین حاصل کی، ابھی یہاں ایسی مشینیں زیادہ تعداد میں نہیں آئیں، اس لیے میں نے چیف کو رپورٹ کی اور چیف سے درخواست کی کہ ایسی مشینوں کی اینٹی خاصی تعداد میں منگوائی جائیں تاکہ ہر ساتھی کی رہائش گاہ پر اسے نصب کیا جا سکے، اور چیف نے حامی بھر لی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، فریڈ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، وہ آپ کو بھی سب کچھ بتا رہا ہے اور آپ کے بارے میں ایکریمین ایجنسیوں کو بھی سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ، صفدر نے کہا، بھاری معاوضہ ہضم کرنے کے لیے ہمارے خلاف رپورٹس دی جا رہی ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے ساتھ ساتھ مجھے بھی رپورٹس دے رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو غلط ہے، ایسا آدمی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں لیکن اگر ہم اسے ہلاک کر دیں تو کیا پاک ایشیا میں ایسا کام ختم ہو جائے گا؟
یہاں سینکڑوں ایسے آدمی موجود ہیں، جبکہ فریڈ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ میرے خلاف کوئی بکنگ نہیں کرے گا، بلکہ کوئی ایسی بات اس کے علم میں آئی جس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ مجھے خود ہی بتا دے گا، اور ایسے لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اس لیے اسے ضائع کیوں کیا جائے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ واقعی گہرائی میں سوچتے ہیں، لیکن آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے؟ کیا اسی پلاننگ پر عمل کرنا ہے یا کوئی نئی پلاننگ تیار کر لی گئی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ کیپٹن شکیل پیچھے بیٹھا ہے، وہ میرا ذہن پڑھ رہا ہوگا، اب تو اس کے خوف کی وجہ سے میں اپنے ذہن میں جولیا کا خیال تک نہیں آنے دیتا، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے کیپٹن شکیل بعض اوقات واقعی ہمیں بھی حیران کر دیتا ہے، پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا لیکن اب وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ صفدر نے کہا، ہر شخص اپنے مزاج اور ذہانت کے مطابق کوئی نہ کوئی ہابی اختیار کر لیتا ہے، جس پر کام کرنے سے اسے ذہنی اور قلبی تسکین ملتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے دوسروں کے ذہن پڑھنے کی ہابی اختیار کی ہے، اور چونکہ وہ نہ صرف خاصا ذہین ہے بلکہ انسانی نفسیات پر بھی اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کافی ہے، اس لیے وہ قریب ترین نتائج تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ تم سب کے چہروں پر حیرت کے اور بعد میں تحسین کے تاثرات دیکھتا ہے تو اسے بالکل اسی طرح تسکین کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی شعبدہ باز کامیاب شعبدہ دکھانے کے بعد لوگوں کو حیران کر دیتا ہے، اور جب وہ اس شعبدے کا پس منظر بتاتا ہے تو لوگ اپنی سادگی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب آئندہ کا نیا لایا عمل کیا ہوگا؟ صفدر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ تم سپر ایجنٹ ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے مقابلے میں تو ہم طفل مکتب ہیں۔ صفدر نے کہا، تمہارے مکتب کی استاد کون ہے؟ صالحہ، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا، آپ نے خواہ مخواہ ہم دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ صفدر نے کہا، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ جو راستہ آپ نے واپسی کا منتخب کیا ہے اسے وہاں پہنچنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اس طرح ہم دونوں ایجنسیوں کو ڈاج دے سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، وہ راستہ بھی ان کے علم میں آ چکا ہے، اس لیے لامحالہ انہوں نے وہاں بھی چیک اپ کر رکھی ہوگی، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ سے لگا دیا، لیکن تقریباً اسی لمحے ایئر ہوسٹس تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف آئی اور پھر ان کے قریب رک گئی۔ مائیکل صاحب کون ہیں؟ ایئر ہوسٹس نے جھک کر آہستہ سے کہا، مائیکل تو میں ہوں لیکن ابھی صاحب نہیں بن سکا۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، آپ کی کال ہے۔ ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران اٹھا اور پائلٹ کیبن کی طرف بڑھ گیا، اسے معلوم تھا کہ پائلٹ کیبن سے ملحقہ ہی فون کیبن موجود ہوگا، ہوائی جہازوں میں خصوصی سیٹلائٹ فونز استعمال کیے جاتے تھے۔ عمران نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا، دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا۔ سامنے میز پر ایک خصوصی فون سیٹ موجود تھا جس کا ریسیور ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ پر ایک سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جناب، میں ریمنڈ بول رہا ہوں، پرنس جارج ایئرپورٹ سے۔ مجھے چیف نے حکم دیا تھا کہ میں ایئرپورٹ اور پرنس جارج کو چیک کر کے آپ کو پرواز کے دوران رپورٹ کر دوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ پھر کوئی خاص رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، 4 افراد ایئرپورٹ پر بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں نے ان کے درمیان ہونے والی جو گفتگو سنی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی بلیک سٹار سے ہے۔ وہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آپ یہاں سے فیری کے ذریعے ہوسٹن جائیں گے۔ وہ آپ کی لمحہ با لمحہ مصروفیات کی رپورٹ بھجوائیں گے، جبکہ 2 آدمی مزید وہاں موجود ہیں، وہ بھی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے پاس آپ کی تصاویر اور کاغذات کی نقول بھی ہیں۔ ان کی گفتگو جب جدید مشینری کے ذریعے سنی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق بھی ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی ریڈ سرکل سے ہے، اور وہ بھی آپ کی نگرانی کریں گے۔ البتہ ایک اہم بات اور سامنے آئی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں بلکہ اس فیری پر حملہ کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ ہوسٹن جا رہے ہوں گے۔ ریمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے اس طرح تفصیلی رپورٹ دی ہے جیسے دونوں گروپس نے تمہارے سامنے تفصیلی بیان دیا ہو۔ عمران نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا، جناب، ہم ان کے لیے اجنبی ہیں
اور ہم نے کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی جس سے انہیں ہم پر معمولی سا شک بھی ہو سکے، اور جس انداز کی جدید مشینری کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کر کے سنی گئی ہے، اس سے یہی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان دونوں گروپس کی نگرانی سے بچنے کے لیے تم نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، میں نے آپ سب کو ایئرپورٹ کے اسپیشل گیٹ سے باہر نکالنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ آپ جب ایئرپورٹ پر پہنچیں تو مغرب کی دیوار ڈیوٹی فری شاپ کی طرف چلے جائیں۔ اس ڈیوٹی فری شاپ کی سائیڈ میں ایک راستہ ہے جسے ایک پھاٹک سے بند کیا گیا ہے۔ میں وہاں موجود ہوں گا اور گیٹ آپ کو کھلا ہوا ملے گا۔ میں نے ڈارک براؤن سوٹ پہنا ہوا ہے۔ قریب ہی 3 کاریں موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ کو ایئرپورٹ سے ڈان کالونی کی ایک کوٹھی تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جیسے آپ احکامات دیں گے، ریمنڈ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم اسپیشل گیٹ پر پہنچ جائیں گے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور کیبن سے نکل کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک سٹار کا چیف کرنل نیلسن اپنے آفس میں موجود تھا، جبکہ سائیڈ کرسی پر جوڈی بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل نیلسن نے جوڈی کو اپنے آفس میں اس لیے بلایا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں رپورٹ براہ راست سننا چاہتا تھا، اور جوڈی نے کانڈا کے علاقے پرنس جارج میں موجود اپنے گروپ کے انچارج رچرڈ کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ براہ راست چیف کرنل نیلسن کے آفس فون پر دے، اور اس وقت وہ دونوں بڑی بے چینی سے رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ فلائٹ کا پرنس جارج میں لینڈنگ کا وقت قریب تھا۔ ریڈ سرکل کے آدمی بھی تو وہاں موجود ہوں گے، کرنل نیلسن نے کہا۔ یس سر، اس کا آدمی لارسن اور اس کا گروپ بے حد فعال ہو رہا ہے۔ وہ ہر صورت میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، جوڈی نے کہا۔ اصل میں حماقت مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے کرنل گروز کو کہا کہ وہ اس ٹاسک پر کام کرے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ بلیک سٹار کے تحت کام کرے گا، اس طرح اسے بلیک سٹار کی برتری تسلیم کرنا پڑے گی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ چیف سیکرٹری اور کرنل گروز میں انتہائی گہرے تعلقات ہیں کہ چیف سیکرٹری نے اسے ہی اس ٹاسک کا انچارج بنا دیا۔ کرنل نیلسن نے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، یہ کریڈٹ بلیک سٹار کو ہی ملے گا، میں نے اس کا خصوصی انتظام کیا ہے، جوڈی نے کہا تو کرنل نیلسن بے اختیار چونک پڑا۔ خصوصی انتظام کیا ہے تم نے؟ کرنل نیلسن نے چونکتے ہوئے کہا، پرنس جارج میں ریڈ سرکل کے 2 آدمی موجود ہیں، میرے آدمی انہیں پہچانتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ میں نے رچرڈ سے کہہ دیا کہ اگر وہ تمہارا تعاقب کریں تو ان کی کار کو میزائلوں سے اڑا دو، جوڈی نے کہا، لیکن پھر تو تمہارے آدمی پولیس کے شکنجے میں پھنس جائیں گے، اور کانڈا کی پولیس بے حد سخت ہے، خاص طور پر کھلے عام میزائل فائرنگ سے کار اور آدمیوں کو اڑانے کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کرنل نیلسن نے کہا، چیف، رچرڈ نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، وہ اس وقت اپنی اصل صورت میں ہیں، جبکہ میزائل فائرنگ کے بعد وہ سب نئے میک اپ کر لیں گے، اور ان کے پاس متبادل کاغذات بھی موجود ہیں، اس لیے پولیس انہیں تلاش کرتی رہ جائے گی۔ پھر عمران اور اس کے ساتھی پرنس جارج میں مستقل رہنے تو نہیں آ رہے، وہ چند گھنٹوں بعد ہی وہاں سے ہوسٹن روانہ ہو جائیں گے، اور ہوسٹن ایکریمیا کا علاقہ ہے، وہاں کانڈا پولیس کیا کرے گی، لیکن ہم اپنا کریڈٹ ریڈ سرکل کو نہیں دے سکتے، جوڈی نے کہا تو اس بار کرنل نیلسن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے ہوسٹن میں کوئی بندوبست کیا ہے یا نہیں، یا پھر رچرڈ اور اس کے ساتھی ہی ہوسٹن پہنچ کر نگرانی کریں گے؟ چند لمحوں بعد کی خاموشی کے بعد کرنل نیلسن نے پوچھا۔ وہاں علیحدہ سیٹ اپ ہے، اس کا انچارج ایلفرڈ ہے، رچرڈ اور ایلفرڈ کا آپس میں رابطہ ہے، اور چیف، میں نے ایلفرڈ کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ہوسٹن میں اسے موقع ملتا ہے تو وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ڈلاس پہنچنے پر ہی انہیں ہلاک کریں، پرنس جارج تو ایکریمیا کا علاقہ نہیں ہے، لیکن ہوسٹن تو ایکریمین علاقہ ہے، جوڈی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل نیلسن کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو کرنل نیلسن نے جوڈی کو فون سننے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ خود فیلڈ ایجنٹ کا براہ راست فون نہ سننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق عام حالات میں یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ جوڈی نے ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس، جوڈی نے کہا، پرنس جارج سے رچرڈ کی کال ہے۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ یس، کراؤ بات، میں جوڈی بول رہا ہوں، چیف آفس سے، جوڈی نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں رچرڈ بول رہا ہوں، پرنس جارج سے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رچرڈ کی آواز سنائی دی۔
کیا رپورٹ ہے ریچرڈ؟ میں جوڈی بول رہا ہوں۔ جوڈی نے کہا، باس، پاکیشیائی ایجنٹ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں۔ ہمارے علاوہ ریڈ سرکل کے آدمی بھی ان کے انتظار میں تھے۔ ہمیں یہ رپورٹ ملی تھی کہ وہ 10 افراد جن میں 8 مرد اور 2 عورتیں جہاز سے اترے ہیں، لیکن پھر ہم ان کے پبلک لاؤنج میں پہنچنے کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور جب اس فلائٹ کے تمام مسافر چلے گئے تو ہم نے اندر جا کر ان کی تلاش شروع کی تو ہمیں بتایا گیا کہ 10 افراد ڈیوٹی فری شاپ کے ساتھ بنے ہوئے اسپیشل گیٹ کی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ہم نے اسپیشل گیٹ کو چیک کیا تو وہ لاکڈ تھا اور وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ہم نے ٹیکسی سٹینڈ سے پوچھ گچھ کی لیکن یہ لوگ وہاں بھی نہیں پہنچے۔ ریچرڈ نے کہا تو جوڈی کے ساتھ ساتھ کرنل نیلسن کا چہرہ بھی بگڑتا چلا گیا۔ تم نکمے آدمی ہو، ایک کو اندر رہنا چاہیے تھا۔ تم 4 تھے اور چاروں باہر کیوں کھڑے رہے ہو؟ بولو، جوڈی نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، اندر خصوصی آلات لگے ہوئے ہیں جو اسلحہ چیک کرتے ہیں، اس لیے ہم اسلحہ سمیت اندر نہ جا سکتے تھے، اور اسپیشل گیٹ کا تو ہمیں تصور بھی نہ تھا۔ ہم نے البتہ عملے کے لیے مخصوص گیٹ کی بھی نگرانی کی تھی، لیکن اسپیشل گیٹ کا ہمیں معلوم ہی نہ تھا۔ ریچرڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم میں سے ایک آدمی اپنا اسلحہ باہر موجود تینوں میں سے کسی کو دے دیتا، اس نے چیکنگ ہی تو کرنی تھی، اندر فائرنگ تو نہیں کرنی تھی۔ نان سینس۔ اب وہ نہ جانے کہاں چلے گئے ہوں گے، اور اب انہیں کیسے ٹریس کیا جائے گا؟ وہ میک اپ کے بھی ماہر ہیں اور انہیں یقیناً تمہاری نگرانی کی بھی اطلاع مل گئی ہوگی، جوڈی نے کہا، جبکہ کرنل نیلسن ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہم نے گھاٹ پر میک اپ چیک کرنے والے کیمرے لگا دیے ہیں اور ہم وہاں بے حد چوکنا موجود ہیں، اور ریڈ سرکل کے 2 آدمی بھی گھاٹ پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے طور پر میک اپ چیک کرنے والے خصوصی کیمرے اٹھا رکھے ہیں۔ میں نے ایلفریڈ کو بھی کہہ دیا ہے، وہ وہاں چوکنا رہے گا۔ وہ لوگ اگر یہاں سے علیحدہ علیحدہ ہو کر ہوسٹن جائیں گے تو ہوسٹن میں یقیناً وہ گروپ کی صورت میں ہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ہم یہیں پرنس جارج میں ہی انہیں چیک کرتے رہ گئے ہوں گے، اس لیے وہ ایزی محسوس کرتے ہوئے گروپ کی صورت میں آگے بڑھیں گے اور ایلفریڈ انہیں فوراً چیک کر لے گا۔ یہ انتہائی صورت ہے جبکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کیمروں سے میک اپ چیک کر کے انہیں چیک کر لیں گے، ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میں سے 2 آدمی گھاٹ پر رہیں اور 2 پرنس جارج میں انہیں تلاش کریں۔ وہ جنات نہیں کہ یکلخت غائب ہو گئے ہوں، وہ انسان ہیں، اور لازماً وہ کسی کار میں ہی کسی رہائش گاہ یا ہوٹل گئے ہوں گے۔ وہاں چیکنگ کرو، صرف گھاٹ پر ہی ان کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، جوڈی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو جوڈی نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ ہے کارکردگی تمہارے سیکشن کی، کرنل نیلسن نے بڑے ناراض سے لہجے میں کہا۔ چیف، وہ لوگ انتہائی تجربے کار ہیں، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پرنس جارج میں کسی ایسے آدمی کو ہائر کیا ہوگا جو ہمارے آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوگا اور ریڈ سرکل کے آدمیوں کو بھی۔ اس نے یقیناً دوران پرواز عمران کو کال کر کے بتا دیا ہوگا، جس پر یہ طے ہوا ہوگا کہ وہ لوگ اسپیشل وے سے نکل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہمیں ان سے اس قدر فعال ہونے کی توقع نہ تھی، اس لیے ہم عام انداز میں کام کرتے رہے۔ بہرحال ہم انہیں تلاش کر لیں گے، جوڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ہفتہ پرنس جارج میں رہیں۔ ہم کب تک نگرانی کریں گے؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ چیف، یہ پاکیشیائی ایجنٹ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے لیے مشہور ہیں، اور یہ مشن کے دوران معمولی سا وقت بھی ضائع کرنے کے قائل نہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، جلد ہی یہ سامنے آ جائیں گے، جوڈی نے کہا۔ ایلفریڈ کو کال کر کے اسے ہوشیار کر دو، اب پرنس جارج کے بجائے ہمیں تمام تر توجہ ہوسٹن پر رکھنی ہے، کرنل نیلسن نے کہا۔ چیف، ریچرڈ نے پہلے ہی اسے الرٹ کر دیا ہے، آپ بے فکر رہیں، نتیجہ بہرحال ہمارے ہی حق میں رہے گا، جوڈی نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس بار کرنل نیلسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کرنل گروز کی کال ہے چیف۔ دوسری طرف سے فون سیکٹری کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل نیلسن نے کہا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، کرنل گروز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرنل گروز کی بھاری آواز سنائی دی۔ یس، نیلسن بول رہا ہوں، کوئی خاص بات؟ کرنل نیلسن نے کہا۔ نیلسن، تمہیں پرنس جارج کے بارے میں رپورٹ مل چکی ہوگی، میں تو تمہاری مدد کے لیے اس کیس پر کام کر رہا تھا، ورنہ یہ کیس خالصتاً تمہارا ہے، لیکن پرنس جارج میں تمہارے آدمیوں نے میرے آدمیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے، اور یہ بات میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے آدمی صرف فورٹ ورتھ کے اندر ڈاکٹر جیمز کا تحفظ کریں گے، باہر نہیں۔ باہر تمام تر ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ اب ڈلاس کیا فورٹ ورتھ تک تمہارے لیے کھلا میدان ہے، تاکہ تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر کے کریڈٹ لے سکو، اور اگر چاہو تو چیف سیکرٹری صاحب کو فون کر کے کنفرم کر لو۔ گڈ بائے، کرنل گروز نے تیز لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور پھر بغیر کرنل نیلسن کی بات سنے رابطہ ختم کر دیا گیا، اور رابطہ ختم ہوتے ہی کرنل نیلسن نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چلو اچھا ہوا، اب ہم کھل کر کام کر سکیں گے، کرنل نیلسن نے کہا۔